لم یکن لیخطئہ، وہ اس سے خطا کھانے والی نہیں۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ اس پیرے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس بات پر بھی ہونا چاہیے جو چیز ہمیں مل چکی ہے یا جو مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف آ چکی ہے یا جو نقصان ہو گیا ہے، یہ ہمارے مقدر میں تھا، خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جس چیز سے ہم بچ گئے، محفوظ ہو گئے، کسی بھی ذریعے اور سبب کے ساتھ ہماری بچت ہو گئی، تو وہ چیز ہمیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا کہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہی بچنا ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآن مجید سے اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مقدر میں چیز ہے، جو لکھ دی گئی ہے، اسی کے مطابق ہمیں وہ چیز پہنچے گی، اور جو نہیں لکھی گئی وہ چیز نہیں پہنچے گی۔ یعنی جو تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ ہر اعتبار سے واقع ہو کر رہے گی۔ قولہ، اگلا قول امام طحاوی علیہ الرحمہ کا یہ ہے، وعلی العبد، اور بندے پر لازم ہے، ان یعلم، یہ کہ وہ جانے، ان اللہ قد سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ کا علم اس کی مخلوق میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سبقت لے جا چکا ہے۔ فقدر ذلک تقدیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک اندازہ لگایا، محکماً، پختہ، مبرماً، پکا، لیس فیہ ناقض، اس کو کوئی جو نہ توڑنے والا نہیں ہے، ولا معقب، اور نہ ہی اس کو پیچھے کرنے والا ہے، ولا مزیل، اور نہ ہی اللہ کے فیصلے کو کوئی زائل کرنے والا ہے، ولا مغیر، اور نہ ہی اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے، ولا محول، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی پھیرنے والا ہے، ولا ناقص، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر نقص پیدا کرنے والا ہے، کمی پیدا کرنے والا ہے، ولا زائد، اور نہ ہی کوئی اس میں زیادتی کرنے والا ہے، من خلق ہی، اس کی مخلوقات میں سے، فی سماوات ہی وارض ہی، اس کے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا اب وہ پختہ ہے، اس نے ہو کر رہنا ہے۔ پوری کائنات میں سے، زمین و آسمان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے یا اس کو پھیر دے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اس قول کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری تقدیریں لکھی ہے اس کے بارے میں اللہ کا علم سبقت لے جا چکا ہے۔ اب جو اللہ کا علم سبقت لے جا چکا ہے اسی کے مطابق ہی ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدر اللہ مقادیر الخلق، اللہ نے مخلوق کی تقدیروں کا اندازہ لگایا، قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، ب50,000 سنۃ، یعنی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام تقدیریں لکھ دی، ان کا اندازہ لگایا۔ وعرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم اس کے بارے میں سبقت لے جا چکا ہے، اور ہمارا بھی اس بات پہ جو ہے پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جس کام نے جس وقت ہونا ہے وہ متعین ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ یہ کام ہو۔ اور اسی طرح کائنات کے اندر جو نت نئی ایجادات ہو رہی ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں، جو آئے روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جی الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا بریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ معتزلہ میں سے بعض غالی قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ازل سے عالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو نہیں جانتا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندے کوئی کام کرتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، یعنی بندے کو کام کرے تو بندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اللہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ اور بندے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اور بندے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کا علم پہلے سے ہے، اللہ کا علم پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بالا تر ہے۔ اگر معتزلہ کی اس بات کا اعتبار کیا جائے تو پھر اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں، جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے جو ہے نا کہا تھا، انہوں نے قدریہ سے علم کے متعلق جو ہے نا مناظرہ کیا، علم کے متعلق ان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے اسی بات کی وضاحت کی، اسی حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اور اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو جانا ہے، یہ اس کی کمال حکمت کا تقاضا تھا۔ جو اس نے جانا، جو اس نے اندازہ لگایا، اس میں پختگی ہے اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اس مسئلے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے موقع پر نعوذ باللہ شکوے شروع کرتے ہیں، شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ قولہ، امام طحاوی علیہ رحمہ کا اس حوالے سے ایک اور قول ہے، وذالک من عقد الایمان، جو آدمی اس چیز پر ایمان رکھتا ہے یہ ایمان کی گرہ ہے، یہ ایمان کی گرہ ہے۔ واصول المعرفہ، اور معرفت کی بنیاد اصول ہے۔ والاعتراف بتوحید اللہ تعالی وربوبیتہ، اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ جو آدمی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے حقیقت میں وہی آدمی توحید پرست ہے، اسی نے رب تعالیٰ کو ماننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو پہچاننا ہے، دین اسلام کو جو پہچاننا ہے، اس کی بنیاد ہے یہ، اور ایمان کی یہ پختگی اور گرہ ہے۔ اصل عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رب تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے پوری کائنات کے اندر جو ہونے والا تھا وہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے اس کو جان رکھا ہے۔ سبق علمہ، اللہ کا علم سبقت لے جا چکا ہے جب سے اللہ نے اس کو تحریر کیا۔ اللہ کا علم تو اس سے بھی پہلے کا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ لگایا، اندازہ لگانا۔ وقال تعالیٰ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا جو معاملہ، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے، پہلے سے پختہ اندازہ اس کا لگ چکا ہے جو ہونا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں اور اس قول کے اندر بھی یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کا علم سبقت لے جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے جواب دیے، تو ایمان کے بارے میں جو سوال تھا آپ نے جواب یہ دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آخری جملہ یہ تھا کہ تو تقدیر کے ساتھ ایمان لائے، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو۔ تو اس سے پتہ چلا اچھی اور بری تقدیر، تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ کا اندازہ ہے، وہی تقدیر ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے آخر میں آپ نے پوچھا عمر تو جانتا ہے یہ سائل کون تھا؟ جبریل امین آدمی کی صورت میں آئے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، بال کالے تھے اور سفر کا کوئی اثر نمایاں نہیں تھا۔ تو پوچھا یہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارا دین بھی ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارا دین ہے۔ جس کا تقدیر پر صحیح ایمان نہیں ہے وہ دیندار ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہے، یعنی جو آدمی
اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے، ایسے آدمی نے رب تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں، رب تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں، نہ اس کی توحید کو ماننا، نہ اس کی ربوبیت کو ماننا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں جو تقدیر ہے یہ توحید کی ایک لڑی ہے، تقدیر توحید کی ایک لڑی ہے۔ جس نے اللہ کو ایک جانا اور تقدیر کا انکار کیا، اللہ کو مانا تقدیر کا انکار کر دیا، تو اس آدمی نے جو ہے اپنی تکذیب کے ساتھ توحید کو بھی ختم کر دیا۔ اپنی تکذیب، جو اس نے تقدیر کی تکذیب کی ہے، اس کے ساتھ اس نے توحید کو بھی ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے اندر تقدیر ہے، اگر تقدیر کو نہیں مانو گے تو ایمان کے اندر جو 6 چیزیں ہیں، تقدیر کا انکار کرو گے تو ایمان آپ کا باطل ہو جائے گا۔ یہ 6 چیزیں ایمان کا ستون ہیں، بنیادیں ہیں، ان 6 چیزوں پر ایمان ضروری ہے، اس لیے تقدیر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی طرح تقدیر کے ضمن میں کچھ ایسے اصول ہیں جن میں کوئی شک نہیں، کتاب و سنت کا ان پہ اجماع ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کا انکار کیا، جس طرح کہ قدریہ ہے، اور اسی طرح فلسفیوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور دیگر ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کے حوالے سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ چند ایک اصول تقدیر کے ضمن میں جو بیان کیے گئے، تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتے ہیں۔ پہلا اصول تقدیر کا یہ ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، وہ قدیم سے جو ہے اس کا واقف ہے، جانتا ہے۔ اس بات سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم، علم قدیم کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا انکار کرتے ہیں، ان کا رد ہو گیا۔ یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم بھی ہے اور علم قدیم بھی ہے، پرانا علم۔ الثانی، تقدیر اپنے ضمن میں مخلوقات کی تقدیروں کو لیے ہوئے ہے، جتنے بھی مخلوقات کی تقدیریں ہیں، تقدیر اپنے ضمن کے اندر ان کو لیے ہوئے ہے۔ ہاں جی، اور وہ مقادیر کیا چیزیں ہیں؟ وہ معین اور مختص صفات ہے، معین اور مختص صفات ہے، اچھی صفت ہے، بری صفت ہے، جو بھی صفت ہے وہ معین اور مختص صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ لگایا، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، اس نے ایسے کرنا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ لگایا، آسمانوں کی یہ ڈیوٹی، زمین کی یہ ڈیوٹی، پہاڑوں کی یہ ذمہ داری، انسانوں کی یہ ذمہ داری، جنوں کی یہ ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو تو اختیار ہی نہیں دیا، صرف انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دیا ہے، تو ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق نے جو جو کرنا تھا، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت، ایک ایک چیز اس کی محفوظ کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، بعض کہتے ہیں نا کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں۔ مثلا یعنی اللہ کے علم میں یہ تو ہے کہ یہ مدرسہ ہے، یہ علم نہیں کہ اس میں اساتذہ کتنے، طلباء کتنے، اور ان کی آگے ضرورتیں کتنی، وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا بھی علم ہے، کلیات کا بھی علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور اسی طرح تیسرا اصول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا علم تھا، اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تفصیلی طور پہ اپنا علم جو ہے نا نوٹ کروا دیا لوح محفوظ میں، قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ میں اپنا علم نوٹ کروا دیا۔ پہلے بھی اللہ کا علم تھا، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سے پہلے
اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اس کو کہا لکھ دے، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم تفصیل کے ساتھ قلم کو کہا اور سارا علم لکھوا دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور وجود جو کسی کام کا وجود ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ایک چیز ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہی لازمی طور پہ ہوگا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ 5 اصول تقدیر کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ بنیادی اصول ہے۔ جس آدمی کو یہ 5 اصول سمجھ آ گئے اس کو مسئلہ تقدیر سمجھ آ گیا۔ اسی طرح تقدیر کے حوالے سے آخری جملہ یہ ہے، آج تقدیر کی بات ختم ہو رہی ہے۔ فویل، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، لمن سارا قلبہ فی القدر قلبا سلیما، جس آدمی کا دل تقدیر کے بارے میں بیمار ہو گیا، جس آدمی کا دل تقدیر کے بارے میں بیمار ہو گیا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ لقد التمس بوہمہ فی فحص الغیب سرا کتیما، یقیناً اس نے اپنے وہم کے ساتھ غیب کی گہرائی سے پوشیدہ راز کو تلاش کیا، ڈھونڈا۔ وعاد بما قال فی افاک نسیما، اور جو اس نے اس کے بارے میں بات چیت کی تو جو اس نے اس کے بارے میں کہا اس میں بہت بڑا جھوٹا بن کے لوٹا، یعنی تقدیر میں اپنی طرف سے اس نے کوئی بات کہہ دی۔ دیکھو بھئی، اس پیرے کے اندر امام طحاوی علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کا دل تقدیر کے بارے میں بیمار ہو گیا تو سمجھو وہ بندہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، جو دل ہے انسان کا، اس کے لیے زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ شخص جو مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنائی جس پر وہ چلتا ہے۔ تو یہ بندہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور نکل نہیں سکتا۔ تو اب جو موت ہے، اس موت سے مراد کفر ہے، شرک ہے، اور اس کو زندہ کرنا اس سے مراد ایمان ہے، اس کو زندہ کرنا اس سے مراد ایمان۔ تو جو صحیح دل ہوتا ہے، جب اس کے سامنے باطل آتا ہے، قبیح چیزیں آتی ہیں، وہ طبعی طور پہ نفرت کرتا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جو مردہ دل ہوتا ہے، مردہ دل، اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو جو لپیٹ لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی اس حوالے سے، کہتے ہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس کے پاس ایسا دل نہیں ہے جو اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ جس کا دل اچھائی اور برائی کو نہیں پہچانتا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ دل جو شہوت کا مرید ہے، جو شہوت کا مرید ہے، تو وہ دل بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو چیز وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، تو ادھر مائل ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دل کی 2 بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک شہوت کا مرض ہے اور ایک شبہ کا مرض ہے۔ ایک شہوت کا مرض اور ایک شبہ کا مرض، یہ 2 بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اور یاد رکھیے، شہوت کا مرض یہ بھی مسئلہ واضح ہے، اور شبہ، انسان کو شبہ پڑ جائے اللہ کی ذات کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ جو ان 2 بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے وہ ہے شبہ کی بیماری، وہ شبہ کی بیماری ہے، انسان کو شبہ پڑ جائے۔ تو یہ شکوک و شبہات میں بعض ایسے پڑ جاتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔
اور کبھی کبھی تو انسان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خیر، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا زندہ دل نصیب فرمائے، ہاں جی، قلباً سلیماً، سلامتی والا دل۔ زندہ دل کو کہتے ہیں قلباً سلیماً، اور بیمار دل قلباً سقیماً، بیمار دل۔ تو اس لیے انسان کا جو دل ہے جب تک اس میں زندگی موجود ہے، سمجھو کہ وہ دل حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا ہے اور وہ دین اسلام کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یہاں 4 چیزیں جو نا ذہن میں رکھنی چاہیے، 4 چیزیں ذہن میں بلکہ اس سے پہلے بھی دل کی بیماری کی علامت کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ دل بیمار ہے؟ تو اس کا پتہ ایسے چلے گا جب دل بیمار ہو تو وہ نفع مند اور موافق غذاؤں سے نفرت کرتا ہے۔ جب دل بیمار ہو وہ نفع مند اور موافق غذاؤں سے نفرت کرتا ہے اور بری غذاؤں کو پسند کرتا ہے، یہ بیماری کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نفع مند جو دوائی ہے اس سے اعراض کرنا اور نقصان دہ دوائی کو اختیار کرنا، یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ نفع مند غذا سے نفرت کرنا اور نفع مند دوا سے نفرت کرنا، تو یہ دل بیمار ہے۔ تو یہاں 4 چیزیں ہیں، ایک ہے نفع مند غذا، نمبر 2 ہے شفا دینے والی دوائی، نمبر 3 نقصان دینے والی غذا، نمبر 4 ہلاک کرنے والی دوائی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور جو صحیح دل ہوتا ہے، صحیح دل، اس پر نفع مند غذا اثر کرتی ہے اور شفا دینے والی دوائی بھی کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے۔ اور جو مریض دل ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اس پر نقصان دینے والی غذا اثر کرتی ہے اور نقصان دینے والی دوائی اثر کرتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے انسان کی جتنی بھی دنیا کے اندر غذائیں ہیں، سب سے قیمتی غذا ایمان کی غذا ہے، سب سے قیمتی غذا ایمان کی غذا ہے۔ اور انسان کی دنیا کے اندر جتنی بھی دوائیاں موجود ہیں، سب سے بہترین دعا وہ قرآن مجید ہے، سب سے بہترین دعا قرآن مجید ہے، ہاں جی۔ تو دیکھ، ایمان اور قرآن ہر دونوں کے اندر غذا بھی موجود ہے، دوا بھی موجود ہے۔ دیکھو، ایمان جیسی غذا کوئی نہیں اور قرآن جیسی دوا کوئی نہیں، تو یہ سب سے بہترین غذا اور دوا ہے۔ جس آدمی نے کتاب و سنت کے علاوہ شفا کو طلب کیا، اس شفا سے مراد روحانی شفا، یہ ساری باتیں جو ہو رہی نا یہ روحانی شفا کی باتیں ہو رہی ہے۔ جس آدمی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز سے شفا کو طلب کیا، یاد رکھیے کائنات میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، یہ بہت اجہل الجاہلین ہے، سب سے بڑا جاہل ہے اور اضل الضالین، سب سے بڑا گمراہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ جن کے کانوں میں بوجھ ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور وہ ان پر جو ہے یعنی جس طرح اندھوں پہ کوئی اثر نہیں، تو اس طرح جنون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، جس طرح دور سے کسی کو پکارا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے، تو اسی طرح ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی جن کے دل مردہ ہو چکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ ظالموں کو نقصان میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے بھی، اب قرآن مجید شفا ہے، شفا کس چیز کی ہے؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں، تمہارے سینوں میں جو کفر، شرک، نفاق ہے، اس کی شفا آ چکی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے کس کے لیے؟ روحانی بیماریوں کے لیے، دل کے اندر جو بیماریاں جمع ان کے لیے شفا ہے۔
اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مکمل شفا ہے، قلب دل کی جتنی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا ہے، اور اسی طرح بدنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اگر پڑھ کے دم کیا جائے اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، اور اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی دعائیاں ہیں سب سے بہترین دعا قرآن مجید، دنیا اور آخرت کی بہترین یعنی دعائی یہ قرآن مجید، اس لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو ایمان اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور اسی کے ساتھ ہی وہ جڑا رہے اور ساری زندگی گزار دے، اور جو آدمی اس سے ہٹ گیا یاد رکھیے اس کے لیے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔